بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو قسم کے لوگ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، ایک عابد اور دوسرے پرہیزگار۔ تقوی کے میزان میں عابد کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن پرہیزگار سے رب باری تعالیٰ خود بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ اچھے کام کرنا بھی اچھا ہے، لیکن برے کام سے رک جانا زیادہ اچھا ہے۔ اچھے کام جیسے نماز، حج، عمرہ اور دیگر عبادات میں پھر بھی ریاکاری اور خود نمائی کا پہلو آ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن پرہیزگاری میں خالص تقویٰ ہے۔ کرنا آسان ہوتا ہے، رکنا مشکل، اور جو احسن عمل دشوار ہو، جس میں قربانی ہو، وہ اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے۔ داڑھی رکھنا آسان ہے، لیکن حسد چھوڑنا مشکل۔ کمال کی بات ہے، ہم اللہ پاک سے کیا کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کیا چاہتا ہے، اس پر ہماری نظر ہی نہیں۔ ہم دینا نہیں چاہتے، بس لینا چاہتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی انداز وفا ہوا؟ اس کی توجہ بھی مل جائے گی، پہلے اس کو توجہ دینا تو سیکھو۔ تم اس کے لیے سب کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے سب مہیا کر دے گا۔ اللہ پاک تو ہر بات سے بے نیاز ہے۔ تمہارا سجدہ کرنا نہ کرنا اس کی شان میں کوئی کمی یا بڑھاوا نہیں لائے گا، لیکن تم اس کے حبیب کی امت ہو، اور محبوب سے جڑی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی امت میری طرف توجہ کرے، کہ اس جماعت کو میرے پیارے سے نسبت ہے، اور بس میری طرف توجہ کرنے کے عوض میں اس کے دل کی دنیا میں اپنے عرفان کے چراغ روشن کر دوں گا۔ اگر یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو اس سے خود بھی کچھ سیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 23 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ نمبر 37۔ اصل میں لفظ قدوس استعمال ہوا ہے، جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ قدس ہے۔ قدس کے معنی ہیں تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہونا، اور قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بدرجہ بالا و برتر ہے، کہ اس کی ذات میں کوئی عیب یا نقص یا کوئی کبھی صفت پائی جائے، بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قدوسیت در حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ انسان کی عقل اور فطرت یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ حاکمیت کی حامل کوئی ایسی ہستی ہو جو شریر اور بدخلق اور بدنیت ہو، جس میں کبھی صفات پائی جاتی ہوں، جس کے اقتدار سے اس کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کے بجائے برائی کا خطرہ لاحق ہو۔ اسی بنا پر انسان جہاں بھی حاکمیت کو مرکوز قرار دیتا ہے، وہاں قدوسیت نہیں بھی ہوتی تو اسے موجود فرض کر لیتا ہے، کیونکہ قدوسیت کے بغیر اقتدار مطلق ناقابل تصور ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا در حقیقت کوئی مقتدر اعلیٰ بھی قدوس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حاکمیت، یا اشتراکی نظام کی فرما روائی، یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری صورت، بہرحال اس کے حق میں قدوسیت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ السلام استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی۔ کسی کو سلیم یا سالم کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے،
اس کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو لاحق ہو یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ المومنون استعمال ہوا ہے جس کا مادہ امن ہے۔ امن کے معنی ہے خوف سے محفوظ ہونا، اور مومن وہ ہے جو دوسرے کو امن دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے۔ اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا اجر ضائع کرے گا یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ پھر چونکہ اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کس کو امن دینے والا ہے، بلکہ مطلقاً المومن کہا گیا ہے، اس لیے اس سے یہ مفہوم آپ نکلتا ہے کہ اس کا امن ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کے لیے ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ المہیمن استعمال ہوا ہے جس کے 3 معنی ہیں، ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرے شاہد جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، تیسرے قائم بامور الخلق یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو۔ یہاں بھی چونکہ مطلقاً لفظ المہیمن استعمال کیا گیا ہے اور اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کس کا نگہبان و محافظ، کس کا شاہد اور کس کی خبر گیری کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اس لیے اس اطلاق سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی و حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کی خبر گیری اور پرورش اور ضروریات کی فراہمی کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ العزیز استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہے ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو، جس کے فیصلوں کی مزاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہوں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ الجبار استعمال ہوا ہے جس کا مادہ جبر ہے۔ جبر کے معنی ہے کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، کسی چیز کی بزور اصلاح کرنا۔ اگرچہ عربی زبان میں کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی صرف زبردستی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو جبار اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا اور اپنے ارادے کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے جبراً نافذ کرنے والا ہے۔ علاوہ بری لفظ جبار میں عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں کھجور کے اس درخت کو بھی جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے پھل توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو۔ اسی طرح کوئی کام جو بڑا عظیم الشان ہو عمل جبار کہلاتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اصل میں لفظ المتکبر استعمال ہوا ہے جس کے 2 مفہوم ہیں، ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خواہ مخواہ بڑا بنے، دوسرے وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے، انسان ہو یا شیطان یا کوئی اور مخلوق، چونکہ بڑائی فی الواقعہ اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ایک جھوٹا ادعا اور بدترین عیب ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ حقیقت میں بڑا ہے اور بڑائی فی الواقعہ اسی کے لیے ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے، اس لیے اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہی ہو کر رہنا کوئی ادعا اور تصنع نہیں بلکہ ایک امر واقعی ہے، ایک بری صفت نہیں بلکہ ایک خوبی ہے جو اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی اس کے اقتدار اور اختیارات اور صفات میں یا اس کی ذات میں جو لوگ بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنی میں بھی کوئی اس کا شریک ہو۔
آیت نمبر 23 یہاں مکمل ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.